أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وهو الذي وہی ہے جس نے انشأ بنایا لکم تمہارے لیے السمع کان والابصار اور آنکھیں والافئدہ اور دل قلیلا ما تشکرون تم بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو۔ یہاں پر یہ بات ذکر ہے کہ اللہ نے تمہارے کان بنائے، آنکھیں بنائیں اور دل بنائے، اور سورہ تبارک الذی کے اندر اس کے اندر تھوڑا سا اضافہ ہے۔ وہاں پر پہلے یہ بات بھی ہے کانوں، دل اور آنکھوں سے کہ انشاکم اس نے تم کو پیدا کیا۔ قل کہہ دیجیے هو الذی وہی ہے انشاکم جس نے تم کو پیدا کیا، تمہیں بنایا۔ تو بنانے کے اندر ساری چیزیں خود شامل ہیں، کان بھی، آنکھ بھی، ناک بھی، ٹانگیں بھی، لیکن ان تین کا علادہ سے ذکر کر دیا کہ انسان کے جسم کے اندر جتنے اعضاء ہیں، پاؤں ہوں، انگلیاں ہوں، ٹانگیں ہوں، ان تمام اعضاء سے جو بہترین ہے وہ تین اعضاء ہیں۔ ایک آنکھیں ہیں، ایک کان ہیں اور ایک دل ہے۔ دل کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی ہے، تو دل و دماغ اس کے اندر دونوں شامل ہو گئے۔ عرب کے ہاں چونکہ غلاموں کا دور ہوا کرتا تھا تو انسانوں کی منڈیاں بھی لگتی تھیں۔ ایک ایسا غلام کہ جس کی آنکھیں بھی صحیح کام کرتی ہیں، کان بھی صحیح کام کرتے ہیں، دل و دماغ بھی ٹھیک ہے اس کا، اور صحت مند بھی ہے، تو اس کی قیمت اور ہوتی تھی۔ لیکن ایک غلام ہے جس کو نظر نہیں آتا، اس کی وہ قیمت نہیں ہوتی تھی۔ یا ایک غلام ہے جو سن نہیں سکتا، اس کی وہ قیمت نہیں ہوتی تھی۔ یا ایک انسان کہ جس کا دل و دماغ صحیح کام نہیں کرتا، اس کی تو کچھ قیمت نہیں، اس کو تو پاگل ہی کہہ دیتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات کرے لوگوں، اللہ نے تم کو بنایا، پھر اس نے بنائے تمہارے السمع کان والابصار اور آنکھیں والافئدہ اور دل۔ تو یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ انسان کو بنانے والا اللہ ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ آنکھوں، کانوں اور ناک اور انگلیوں کو بنانے والا کوئی اور نہیں، اللہ تعالیٰ ہے۔ کل میری نظر سے ایک ویڈیو گزری تو اس کے اندر ایک آدمی لکھائی کر رہا تھا، اس کے دونوں ہاتھ تھے اور بالکل اس کی انگلیاں نہیں تھیں، تو دونوں ہاتھوں کے ساتھ اس طرح اس نے پین پکڑا ہوا تھا اور لکھ رہا تھا۔ تو یہ انگلیاں بنانے والا کون ہے؟ یہ اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر نہیں دی ہیں تو دنیا کے اندر لوگ ہیں، بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر بھی ہیں، انگلینڈ کے اندر ہیں، امریکہ کے اندر ہیں، لیکن یہ جو ہماری جو انگلیاں حرکت کرتی ہیں اوریجنل، اس طرح کوئی بھی اس کے لیے انگلیاں نہیں بنا سکتا۔ یہ 10 انگلیاں اس بچے کو ضرورت ہیں صحیح لکھنے کے لیے، کام کرنے کے لیے۔ 10 انگلیاں تو کیا، ایک انگلی کوئی ڈاکٹر اس کے لیے نہیں بنا سکتا۔ یہ بنانے والا کون ہے؟ یہ بنانے والا اللہ رب العالمین ہے۔ تو یہاں پر یہ بات ذکر کر دی، وہ الذی، اللہ وہ ذات انشا جس نے بنایا لکم تمہارے لیے السمع کان والابصار اور آنکھیں۔ خود ہمارا چین کا نوجوان جو انگلینڈ گیا، وہاں پر وہ قالین کا کام کرتا تھا، تو چاقو سے جب قالین کو وہ کاٹ رہا تھا تو چاقو اس کی آنکھ کے اندر لگے، اس کی آنکھ ضائع ہو گئی۔ انگلینڈ کے اندر ترقی یافتہ ملک کے اندر ہے، لیکن اس کے لیے دوسری آنکھ کا کہ جس کے اندر اس کو نظر بھی آئے وہ انتظام نہیں کر سکے۔ یہ تو اللہ کا کام ہے، یہ آنکھیں دینے والا اللہ ہے، انسان کا اس کے اندر کام نہیں ہے۔ انہوں نے اس کی آنکھ لگائی ہے، بظاہر نظر آتا ہے کہ آنکھ ہے، لیکن پتھر کی اس کو نظر اس میں نہیں آتا ہے، صرف دور سے آدمی نظر آتا ہے کہ اس کی 2 آنکھیں ہیں، لیکن کام اس کی وہی آنکھ کرتی ہے کہ جو پہلے سے ہے، جو اللہ رب العالمین نے دی ہوئی۔ جو انسانوں نے اس کو آنکھ دی ہے تو صرف نظر آتی ہے کہ آنکھیں، باقی اس سے اس کو دکھائی دیتا نہیں ہے۔ تو یہ آنکھیں دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ڈاکٹر آنکھ نہیں دے سکتے ہیں، دنیا کے جو انسان ہیں وہ انسان کی ٹانگ نہیں بنا سکتے، پلاسٹک کی لگا دیں گے۔ اس طرح جو اوریجنل ہے وہ بنانا اللہ کا کام ہے، انسان ایسا نہیں کر سکتے۔ تو یہاں پر یہ بات ذکر کر دی، وہ الذی، لوگ ہو اللہ رب العالمین جس نے تم کو بنایا اور بنائے تمہارے لیے السمع کان بنائے، والابصار آنکھیں بنائی، والافئدہ دل بنائے۔ تو 3 اعضاء کا ذکر کر دیا۔ حقیقت کے اندر یہ 3 اعضاء ایسے ہیں کہ جن کا علم حاصل کرنے کے اندر بنیادی کردار ہے کہ انسان کان کے ذریعے سے علم کو حاصل کرتا ہے۔ جیسے آپ سن رہے ہیں تو کانوں کے ذریعے سے انسان کو علم حاصل ہوتا ہے۔ دوسرا آنکھوں کے ذریعے کہ انسان سبق کو دیکھتا ہے، آنکھوں کے ذریعے مشاہدہ کرتا ہے کائنات کے اندر، انسان کو ایک علم حاصل ہوتا ہے۔ اور علم حاصل ہونے کا تیسرا ذریعہ جو ہے الافئدہ، یہ دل ہے، دل و دماغ۔ تو یہ 3 چیزیں اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ بات ذکر کر دی، قلیلا ما تشکرون، لوگوں تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ ایک انسان جو آنکھ کے ذریعے سے
کان کے ذریعے سے، دل و دماغ کے ذریعے سے وہ دنیاوی ترقیوں کے حوالے سے تو سوچتا ہے، ترقیاں تو کرتا ہے، دنیاوی علوم تو حاصل کرتا ہے، لیکن ان کو استعمال کر کے حق راستے کو تلاش نہیں کر رہا، تو وہ ناشکر ہے، ناشکری کے اندر رکھتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ تو جس نے ان کو استعمال کر کے حق کو پا لیا ہے وہ شکر گزاری کے راستے کے اوپر ہے، اور زیادہ لوگ ناشکری کے اوپر ہیں۔ جیسے اللہ نے ذکر کر دیا تو کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ تو دنیا کی آبادی اس وقت تقریباً 7 ارب ہے، تو شکر گزاری کے راستے کے اوپر ہیں تو صرف 2 ارب لوگ ہیں جو مسلمان ہیں، باقی سارے ناشکری کے راستے کے اوپر ہیں کہ کان کو بھی استعمال کرتے ہیں، آنکھ کو بھی استعمال کرتے ہیں، دل و دماغ کو بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن محض اتنا ہی جیسے کہ ایک جانور کرتا ہے، اس کے پاس یہ چیزیں ہوتی ہیں، خواہشات کے لیے ان کو استعمال کرتا ہے، تو یہ بھی حیوانیت کے درجے کے اندر رہ کر کے ان کو استعمال کرتے ہیں۔ وہ الذی، وہی اللہ جس نے ذراکم تم کو پھیلایا فی الارض، زمین کے اندر۔ شروع کے اندر پوری دنیا کے اندر صرف 2 انسان تھے، ایک حضرت آدم علیہ السلام تھے اور ایک ان کی زوجہ تھی حوا، صرف 2 پوری دنیا کے اندر ایک محلے میں رہتے تھے، ایک آبادی میں رہتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ انسانی نسل کے اندر اللہ تعالیٰ نے برکت دی، اللہ تعالیٰ نے ذراکم تم کو پھیلایا، نسل انسانی کے اندر برکت، حتیٰ کہ دنیا کے اندر جتنے جاندار ہیں، بکریاں بھی ہیں اور گائے بھی ہیں، بھینس بھی ہیں، مرغ بھی ہیں، لیکن آپ اگر تحقیق کر غور کریں تو ان میں زیادہ اگر کسی کو پھیلایا گیا ہے، برکت دی گئی تو نسل انسانی کو۔ جس گلی میں جائیں تو بھیڑ بکریاں کم نظر آئیں گی، انسان آپ کو زیادہ نظر آئیں گے۔ یہ پھیلایا کس نے ہے؟ یہ اللہ رب العالمین نے پھیلایا ہے۔ تو فرمایا وہ الذی، وہی اللہ ذراکم جس نے تم کو پھیلایا فی الارض، زمین کے اندر، انسانوں کی نسلیں اللہ رب العالمین نے برکت دی ہے اور انسانوں کو اللہ رب العالمین نے زیادہ کیا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، لوگوں تم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ تمہیں اللہ نے بنایا ہے، تم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ تمہارے ہاتھ پاؤں ہیں، یہ کس نے بنائے؟ اللہ نے بنائے ہیں، اور تم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ تمہاری اولادوں میں اللہ تعالیٰ اضافہ کر رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں تم دیکھتے ہو، سمجھتے ہو، مانتے ہو، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، ذرا اس کو بھی مان لو۔ اگر اس کو مان لو گے تو تمہاری زندگی کی اصلاح ہو کر کے رہ جائے گی۔ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ کے اندر یہ بات ہے کہ لوگوں ایک دن تم کو موت آنی ہے، اس کو مان لو۔ لوگوں ایک دن قیامت کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس دنیا کو ختم کر کے اس کو مان لو۔ لوگوں ایک دن قیامت کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں اٹھائے گا، ویلے یہ تحشرون، اسی کی طرف تم نے حشر ہو کر کے جانا ہے، اسی کے پاس تم نے جمع ہونا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے اس دنیا کے آخری انسان تک سب کو اللہ تعالیٰ موت و قیامت کے بعد جلائے گا، اٹھائے گا، اپنے سامنے حاضر کرے گا، اعمال کی جواب دہی ہوگی، جس کے صحیح اور درست جواب زندگی کے حوالے سے، جوانی کے حوالے سے، علم کے پر عمل کے حوالے سے، اور مال کیسے کمایا اس کے حوالے سے، خرچ کیسے کیا اس کے حوالے سے، تو اس کے لیے بہتر زندگی کا آغاز ہوگا، خوبصورت زندگی کا آغاز ہوگا، خواہشات کی تکمیل کی زندگی کا آغاز ہوگا، فی عیشۃ راضیہ، جنت کی زندگی کا، دل پسند زندگی کا آغاز ہوگا۔ لیکن جس نے درست جواب نہ دیے، کانوں، آنکھوں اور دل کا شکر ادا نہ کیا، حق کو پا کر کے آخرت کے اندر ناکام ہو جائے گا، تو اس کے لیے ایک عذاب کی زندگی کا آغاز ہوگا، جہنم کی زندگی کا آغاز ہوگا، کہ جس کے بارے میں فرمایا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، انسان کے ٹھکانوں میں سے برا ترین ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم کا ٹھکانہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کے اندر کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وَهُوَ الَّذِي، وہی ہے جس نے انشاء بنائے لکم تمہارے لیے السمع، کان، والابصار، اور آنکھیں، والافئدہ، اور دل، قلیلا ما تشکرون، بہت ہی کم تشکرون تم شکر ادا کرتے ہو۔ وَهُوَ الَّذِي، وہی اللہ جس نے ذراکم تم کو پھیلایا فی الارض، زمین میں، وَإِلَيْهِ، اور اسی کی طرف تحشرون تم جمع کیے جاؤ گے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔